اعظم سرکار شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے بڑی عظمتوں اور رفعتوں سے مالا مال کیا ہے۔ حضور غوث اعظم سرکار کا اپنا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدموں کے اوپر ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں مجھ عبد القادر جیلانی پہ اللہ نے یہ کرم کیا کہ میں اپنے نانا محمد عربی کے قدموں کے اوپر ہوں۔ اور شاید نے محبت کے پیرائے میں پھر یوں قلم اٹھایا، غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء، کہ غوث اعظم سرکار نبیوں ولیوں میں ایسے ہیں جیسے آمینہ کا لال نبیوں میں ہے، جیسے رب کے محبوب نبی سارے نبیوں کے سردار اور امام ہیں، اسی طرح غوث اعظم سرکار سارے ولیوں کے امام اور سردار ہیں۔ اور یاد رکھنا، میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ ولی اس وقت تک ولی بن نہیں سکتا جب تک غوث اعظم سرکار مہر نہ لگائے، اور غوث اعظم سرکار حسنی اور حسینی سید ہے، نجیب الطرفین سید ہے، اور غوث اعظم سرکار کہ والدین بھی شان والے، سسرال بھی شان والے، ننہال بھی شان والا اور ددہال بھی مقام والا ہے۔ غوث اعظم سرکار کہ اگر خاندان کو دیکھا جائے نا اور ان کی حالات زندگی کو پڑھا جائے تو پتہ چل جاتا ہے جس کا خاندان اتنا اعلیٰ ہے اللہ نے ان کو بیٹا کتنی شان والا عطا کیا ہو۔ آپ کے والد گرامی المرتبت نام ان کا ہے سید موسیٰ ابو صالح جنگی دوست کے نام سے مشہور ہے۔ غوث اعظم سرکار کے ایک بڑے بھائی بھی ہیں جن کی کنیت سے آپ کے ابا جان کے نام کے ساتھ ابو صالح لکھا جاتا ہے۔ غوث اعظم سرکار کے ابا جان بغداد شریف کی گلی میں نکلے، دیکھا لوگ جا رہے ہیں اور ان لوگوں کے سروں پر مٹکے ہیں۔ غوث اعظم سرکار کے ابا جان نے پوچھا کون ہو تم؟ وہ بول کے کہنے لگے ہم بادشاہ وقت کے نوکر ملازم خادم ہیں۔ کہا یہ جو مٹکے سر پہ اٹھا رکھے ہیں ان میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگے تجھے کیا لگے اس میں کیا ہے؟ جو کچھ ہے بادشاہ کا ہے، بادشاہ کے پاس لے کے جا رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم سرکار کے ابا جان فرمانے لگے کہ مجھے بتاؤ، مجھے لگتا ہے کہ ان مٹکوں کے اندر شراب ہے۔ وہ کہنے لگے ہاں شراب ہے۔ غوث اعظم سرکار کے ہاتھ میں کے والد گرامی المرتبت کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ حضرت سید موسیٰ رحمت اللہ تعالی نے ڈنڈا مار کے تینوں مٹکے توڑ دیے۔ جب مٹکے ٹوٹے نا
شراب سارا ان کے اوپر گر گیا، ضائع ہو گیا۔ وہ بادشاہ کے نوکر ملازم خادم بادشاہ کے دربار میں گئے، جا کے سارا معاملہ اور ماجرا بادشاہ کو سنایا، ساتھ بادشاہ کو پھٹکایا اس وجہ سے کہ بادشاہ وقت کے حاکم آپ ہیں اور آپ کی حکومت اور بادشاہت میں رہنے والا بندہ آپ کے دربار میں آنے والے شراب کے مٹکوں کو توڑ دے، اس کو جرأت اور ہمت کیسی ہوئی؟ بادشاہ ان نوکروں اور خادموں کے بہکاوے میں ورغلانے میں آ کے بڑک اٹھا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جیسے بھی ہو سید موسیٰ کو پکڑ کے میرے پاس لاؤ۔ غوث اعظم سرکار کے ابا جان بادشاہ وقت کے دربار میں، بادشاہ کہنے لگا یہ میرے غلام نوکر خادم ملازم آپ کی شکایت کر رہے ہیں، آپ نے شراب کے مٹکوں کو توڑا ہے، اور آپ نے یہ کیوں کیا؟ حضور غوث اعظم سرکار کے ابا جان فرمانے لگے کہ اے بادشاہ، شراب ہماری شریعت مطہرہ میں حرام ہے، شراب پینی جائز نہیں ہے۔ یہ بات تو مجھے پتا ہے، لیکن آپ کون ہیں کہ شراب کے مٹکے آپ نے توڑ دیے؟ غوث اعظم سرکار کے ابا جان فرمانے لگے میں محتسب ہوں، اللہ نے مجھے حساب کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، رب نے میری ڈیوٹی لگائی، محتسب ہوں۔ اور اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ اے بادشاہ میں تیرا خیر خواہ ہوں، میں نہیں چاہتا کہ بادشاہ گناہ کرے، برائی کرے، برے کام کرے، گناہ کے کام کرے، بدی کے کام کرے۔ بادشاہ میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ سید زادے کے الفاظ اتنے روح اور دبدبے والے تھے کہ بادشاہ کو آگے سے بولنے کی ہمت اور جرأت نہیں ہوئی، اور بادشاہ کہنے لگا کہ آپ میری ایک گزارش قبول کریں کہ میں آپ کو اپنی بادشاہت کا وزیر بناتا ہوں، محتسب بناتا ہوں، احتساب کرنے والا بناتا ہوں۔ آپ کا کام ہے کہ آپ نے سارے لوگوں کو چیک کرنا ہے، جو برائی اور گناہ کا کام کر رہا ہے اس کو روکنا ہے۔ حضور غوث اعظم سرکار کے ابا جان فرمانے لگے واہ بادشاہ کیا بات کرتا ہے، مجھے تیری وزارت کی ضرورت نہیں، یہ ڈیوٹی تو میرے رب نے میری لگا رکھی ہے، رب نے لگا رکھی ہے کہ خود بھی نیک کام کرنا ہے، نیکی کا حکم بھی دینا ہے، برائی سے روکنا بھی ہے، لوگوں کو برائی سے روکنا بھی ہے۔ کہا بادشاہ مجھے تیری وزارت کی ضرورت نہیں، جو اللہ نے مجھے وزارت عطا کی ہے نا میرے لیے وہی کافی ہے۔ یہ ہے حضور غوث اعظم سرکار کے ابا جان۔ اور پھر دیکھ لیں غوث اعظم سرکار کی پھوپھی جان بھی اللہ کی ولیہ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، عورتوں میں اللہ کی
نبی یا عورت کوئی نہیں، عورتوں میں نبی کوئی نہیں، نبی صرف مرد ہے، رسول صرف مرد ہے، عورتیں ولیہ ہیں اور اللہ کے قرآن کے دامن میں موجود ہے۔ جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کی امی جان جناب حضرت مریم سلام اللہ علیہ اللہ کی ولیہ تھی۔ جناب حضرت مریم سلام اللہ علیہ اپنے حجرے میں بیٹھی ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب حضرت زکریا علیہ السلام آ گئے، جناب حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس اللہ کے پیارے پیغمبر جناب حضرت زکریا نے جب دیکھا جناب مریم تشریف فرما ہے، جناب مریم سلام اللہ علیہ کے سامنے طرح طرح کے فروٹ پڑے ہیں، پھل پڑا ہے، اور وہ پھل بھی موجود ہے کہ جس کا موسم بھی نہیں، بے موسم پھل۔ جناب حضرت زکریا نے جب دیکھا تو جناب حضرت زکریا علیہ السلام فرمانے لگے، اے مریم یہ بے موسم پھل تمہارے پاس کدھر سے آئے؟ جناب حضرت مریم سلام اللہ علیہ فرمانے لگی، ہوا من عند اللہ، یہ میرے رب کی طرف سے میرے پاس آئے ہیں، یہ اللہ نے مجھے عطا کی ہے، یہ میرے مالک نے عطا کی ہے۔ اور حضور غوث اعظم سرکار کے پاس بھی ایک دن ایک بندہ آیا، وہ جب اپنے گھر سے چلا نا، بڑا شورا سن رکھا تھا غوث اعظم سرکار کا، گھر سے چلا، کہتا ہے مجھے پتہ چلا ہے کہ غوث اعظم سرکار کی محفل اور مجلس میں بندہ جو بھی جا کے بات کہتا ہے نا، غوث اعظم سرکار پوری کر دیتے ہیں۔ اپنے دل میں یہ ارادہ لے کے گیا کہ آج میں جا کے نا غوث اعظم سرکار سے سیب مانگوں گا، سیبوں کا موسم نہیں ہے، سیب مانگوں گا۔ حضور غوث اعظم سرکار کی محفل میں جب گیا نا، حضور غوث اعظم کی محفل میں ابھی جا کے بیٹھا، میرے غوث اعظم سرکار کی نگاہ پڑی، میرے غوث اعظم سرکار نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور سیب پکڑ کے غوث اعظم سرکار اپنے ہاتھ میں لائے۔ حضور غوث اعظم نے سیب کھانا شروع کیا، بڑا مزہ لے کے، دیکھنے والے کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ سیب بڑا سونا اور میٹھا ہے، اور وہی غوث اعظم سرکار نے جب اسے دیا نا تھوڑا سا کھا کے، کہا یہ لے سیب کھا لے۔ اب وہ سیب جب اس نے کھانا شروع کیا تو وہ سیب کڑوا ہو گیا، کڑوا ہو گیا۔ پھر کہتا ہے حضور آپ تھوڑا سا کھا لے۔ غوث اعظم سرکار نے پھر پکڑا، کھانے لگے تو بڑا لذیذ میٹھا اور خوبصورت، پھر دیا تو اسے کڑوا لگا۔ میرے غوث اعظم سرکار فرمانے لگے، وہ بتا بولتا کیوں نہیں، بتا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگا حضور بتاؤں کیا، آپ تو سیب کھا رہے تھے، یوں لگتا تھا بڑا میٹھا ہے، آپ نے فرمایا ہاں میں نے کھایا تو میٹھا۔ حضور جب میں کھا رہا ہوں تو کڑوا ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ تجھے رب بتانا چاہتا ہے سیبوں پہ اللہ کے ولیوں کا امتحان نہیں لیا جاتا، اللہ کے ولیوں کے پاس آ کے رب کے قرآن کا درس لیا جاتا۔ یہ ہے میرے غوث اعظم۔ اور غوث اعظم سرکار ایک دن نا بیل جا رہا ہے، بیل جانتے ہیں بیل کیا جی؟ بولو، بیل کا پتہ ہے؟ ہندوؤں کا باپ، ہندوؤں کا باپ، جانتے ہیں نا بیل کو؟ ہندوؤں کا باپ۔ اب کہیں گے جی آپ یہ کیا بات کرتے ہیں؟ ارے گاں اگر ہندوؤں کی ماں ہے تو بیل پھر ان کا باپ بھی ہوگا نا۔ گاؤں کو جی گائے کو جی گاؤں ماتا کہتے ہیں، بیل پھر ان کا باپ بھی ہوگا۔ کہاں اگر ان کی ماں ہے تو بیل باپ ہی ہوگا۔ بیل کے پیچھے نہ بچے جا رہے ہیں، بڑی تعداد میں بچے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جس کی چیز کے پیچھے لگ جائے نا، دیکھ کے بچے پھر پورا ایک قافلہ بن جاتا
بچے جا رہے ہیں. غوث اعظم سرکار نے بچوں کو دیکھا نا کہ بیل کے پیچھے ہیں، غوث اعظم سرکار بھی بیل کے پیچھے چلنے لگے. بیل جا کے رکا، پیچھے مڑا. بیل زبان سے بول کے کہتا ہے عبد القادر جیلانی، اللہ نے آپ کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ آپ بیلوں کا پیچھا کرے، اللہ نے آپ کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیا ہے. آپ جا کے رسول اللہ کا دین پڑھ کے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھائیں، ہدایت کا راستہ دکھائیں. جناب حضرت زکریا نے جب پھل دیکھا نا تو جناب مریم سلام اللہ علیہ سے پوچھا یہ بے موسمہ پھل کہاں سے آیا ہے؟ جناب مریم فرمانے لگی ہوا من عند اللہ، میرے رب نے مجھے عطا کیا. رب مالک ہے نا جی، جو چاہے جس وقت چاہے عطا کر دے. رب کو کوئی روکنے والا تو نہیں، نہ کوئی روک سکتا ہے. جناب حضرت زکریا نے جب بے موسمہ پھل دیکھا جناب حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس، اور جناب زکریا کے پاس اولاد کی نعمت نہیں ہے، بے موسمہ پھل دیکھا تو اللہ کے نبی نے جناب مریم اللہ کی ولیہ کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ فضا میں بلند کر کے عرض کرتے ہیں مولا میں تیرا نبی ہوں اور یہ تیری ولیہ ہے. مولا اگر تو اپنی ولیہ کو بے موسمہ پھل عطا کر سکتا ہے تو مولا مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد عطا کر سکتا ہے. اگر اپنی ولیہ کو بے موسمہ پھل دے سکتا ہے تو میں زکریا کو بڑھاپے میں تو اولاد بھی عطا کر سکتا ہے. اللہ نے دعا کو قبول کیا اور اللہ نے پھر جناب حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا. اور جناب حضرت سلمان نے بھی جب فرمایا تھا کہ ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے، 40,000 کلومیٹر دور ہے، 80 گز لمبا ہے، 80 گز چوڑا ہے، 80 گز اونچا ہے تخت. وہ جن کیا کہنے لگا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. وہ جن کہتا ہے حضور میں لے آتا ہوں. فرمایا کتنی دیر میں لائے گا؟ وہ جن کہنے لگا آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے آ جائے گا. حضرت سلمان فرمانے لگے نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے، اس سے بھی جلدی چاہیے. قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس اللہ کی کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا وہ بول کے کہنے لگے انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور میں لے آتا ہوں. حضرت عاصم بن برخیہ جو جناب حضرت سلمان علیہ السلام کے خادم خاص ہے، پرسنل سیکرٹری ہے، حضور میں لے آتا ہوں. جو اللہ کی کتاب کا علم جانتے ہیں، اللہ کی کتاب میں سے علم جانتے ہیں، حضور میں لے آتا ہوں. فرمایا کتنی دیر میں لائے گا؟ حضور آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت آپ کی خدمت میں ہوگا. آنکھ جھپکنے سے پہلے. کتنی دیر لگتی ہے جی آنکھ جھپکنے میں؟ کتنی دیر لگی؟ فرمایا آنکھ بھی پوری جھپکنی نہیں، جھپکنے سے پہلے. اور صاحب معالم التنزیل نے تو کمال کی بات لکھی نا، فرمایا ان یرتد الیک طرفک، طرفک سے مراد صاحب معالم التنزیل لکھتے ہیں کہ طرفک سے مراد جناب عاصم بن برخیہ کی یہ تھی. فرمایا حضور آپ اپنی آنکھ کھلی رکھنا، آنکھ بند نہ کرنا، کیونکہ جب آنکھ کھلی ہوتی ہے نا یہ آنکھ سامنے والے کو دیکھتی ہے، جب بند ہو جائے پھر یہ آنکھ اپنے آپ کو دیکھتی ہے. جناب عاصم بن برخیہ فرمانے لگے آپ ہیں اللہ کے نبی، آپ آنکھ بند نہ کرنا، آپ کی نگاہ میرے اوپر رہے گی، بل جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے قدموں میں پہنچ جائے گا. ملکہ بلقیس کا تخت آ جائے گا، لیکن حضور آپ کی نظر شفقت سے
آپ کی نگاہوں کے کمال سے. آپ آنکھ بند نہ کرنا، بند کر لیں گے تو مجھ پہ نظر ہٹ جائے گی، جب کھلی رہے گی مجھ پہ نظر رہے گی اور میں ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آپ کے قدموں میں پہنچ جاؤں گا. اور پھر وہ تخت آیا بھی، جس کو ملکہ بلقیس نے 7 کمروں کے اندر بند کروایا تھا، بڑے بڑے تالے بھی لگائے تھے، بڑے بڑے شاہ سوار گارڈ بھی کھڑے کیے تھے. ملکہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے تک جناب سلمان کے قدموں میں پڑا تھا. یہ ہے ولایت. حضور غوث اعظم سرکار کی پھوپھی جان، بات یہاں سے چلی تھی. بغداد شریف کے اندر نہ بارش نہیں ہو رہی، لوگ نماز استسقاء بھی پڑھ رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، غلے بھی ختم ہو گئے، اناج بھی نہیں مل رہا، پانی بھی نہیں مل رہا، سبزیاں بھی ختم، جانور بھی بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں. بغداد کے لوگ بڑے پریشان. کسی نے کہا ہوئے ایسی مارے مارے پھرو نا، وہ جو سیدوں کا گھر ہے نا، آؤ اس گھر میں چلتے ہیں، وہاں پہ ایک سید زادی اللہ کی ولیہ ہے، اس کو کہتے ہیں اگر اس سید زادی نے دعا کر دی نا تو اللہ ضرور بارش مہربانی فرما دے گا، ضرور بارش فرمائے گا. بغداد کے لوگ چلے حضور غوث اعظم کی پھوپھی جان کے پاس، حضرت ام فاطمہ کے پاس، جا کے کہنے لگے اے سید زادی تجھے پتا ہے بغداد میں قحط سالی ہے، اتنا عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہو رہی، بھوک ہے، پیاس ہے، افلاس ہے، جانور بھی مر رہے ہیں، انسانوں کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، ذرا مہربانی فرمائے نا. فرمایا ٹھیک ہے لوگوں اپنے گھروں میں چلے جاؤ. حضور غوث اعظم سرکار کی پھوپھی جان اپنے گھر میں گئی، گھر میں جا کے وضو کیا، وضو کر کے اپنے ہاتھ میں جھاڑو پکڑا، بغداد شریف کے میدان میں چلی گئی، وہاں پہ جا کے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے. 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے بغداد شریف کے میدان میں جھاڑو مارنا شروع کر دیا. جھاڑو مار کے جب میدان کو صاف کیا، جھاڑو زمین پہ رکھا، ہاتھ فضا میں بلند کیے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا میں تیرے لجپال نبی کی بیٹی ہوں، مولا سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد پاک میں سے ہوں، مولا ذرا کرم کرنا، تیرے نبی کی شہزادی نے مولا میں نے جھاڑو لگا دیا ہے، وہ پانی کا چھڑکاؤ تو فرما دے. مولا جھاڑو میں نے لگا دیا ہے، اب پانی کا چھڑکاؤ تم کر دے نا، اب پانی کا چھڑکاؤ تم کر دے. بغداد کے لوگ کہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کی پھوپھی جان نے ابھی دعا مانگ کے ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیرے نہیں تھے، اللہ نے اس سے پہلے بارش کا نزول عطا فرما دیا. اور غوث اعظم سرکار نے ایک دن لوگوں کو کیا نا اکٹھا، رسول اللہ کے دین کا اور قرآن کا درس دے رہے تھے. اب تو مسجدیں پکی ہیں نا جی، مسجدیں پکی ہیں، ہر طرح کی سہولت بھی ہے. اس وقت میدانوں میں نمازیں پڑھی جاتی تھی، یا کچی مسجدیں، کچے ڈارے ہوتے تھے، نماز پڑھی جاتی تھی. غوث اعظم سرکار نے لوگوں کو اکٹھا کیا، قرآن کا درس دے رہے ہیں. بارش شروع ہو گئی، بڑی تیز بارش. جب بادل آئے نا، بارش شروع ہوئی، غوث اعظم سرکار، اب لوگ پریشان ہو گئے کہ بارش شروع ہو گئی اور غوث اعظم سرکار تو ہمیں قرآن کا درس دے رہے ہیں، اب کریں کیا؟ غوث اعظم سرکار نے درس کو چھوڑا، آسمانوں کی طرف دیکھا، دیکھ کے بول کے کہتے ہیں مولا میں ان کو اکٹھا کرتا ہوں تو ان کو بکھیر دیتا ہے. مولا میں لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوں کہ تیرے قرآن کی باتیں بتاؤں، اور یہ بادل آ کے، یہ بارش آ کے انہیں بکھیر دیتی ہے. غوث اعظم سرکار نے اتنی بات کی نا، وہ بادل اپنی جگہوں سے ہٹنا شروع ہو گئے، ہٹنا شروع ہو گئے. جہاں غوث اعظم سرکار کی محفل اور مجلس لگی تھی، اس جگہ پہ بارش نہیں ہوئی، باقی سارے بغداد کے اندر بارش نے جل تھل کر دیا. یہ ہے اللہ والوں کی شان. ولی اللہ دے تقدیر بدل دیں دے، لکھی ہوئی لوہے محفوظ تے تحریر بدل دیں دے.
اور مولانا روح فرماتے ہیں گفتہو گفت اللہ بود گرچہ حلقوم عبداللہ بود، اللہ کا ولی اپنی زبان کھول دے تو اللہ اپنے ولی کی زبان کی حیا فرماتی ہوئی اس کی بات کو مکمل فرما دیتا ہے۔ آؤ اللہ والوں کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دو، اللہ والوں کے لڑ لگ جاؤ، کیونکہ لجپال پریتاں نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ وآخر دعوانا